دیکھیے آج کل جلسوں میں جو یہ لڑائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ انشاءاللہ رب العزت میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھیں تاکہ میری بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ آج جو جلسوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا اگر کوئی ہاتھ ہے تو جو ہمارے خطبہ حضرات ہیں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے جو خطیب ہیں وہ شاعروں کے اوپر شکنجہ کس رہے ہیں، مفتی حضرات آپس میں تکرار کر رہے ہیں، اور یہ چلتے چلتے بات دیکھیے کہاں تک پہنچی۔ ممبر کے اوپر قرآن مجید ایک صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوا، تو اس میں قرآن شریف کی کتنی بے عزتی ہوئی۔ اب کہاں ان کی غیرت جاگتی ہے کہ یار ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں اور ہم نے خود قرآن مجید کی تعظیم نہیں کی ہے، تو اب بتائیے دیگر کون تعظیم کرے گا۔ اور یہ جلسے ہو رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے مقرر کو، یعنی کہ بڑے مقرر تو ہو ہی نہیں سکتے، بڑا مقرر تو وہی ہوگا جو بغیر نذرانے کے دین کی خدمت کرتا ہوگا۔ لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ بغیر نذرانے کے کوئی دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر بولتے ہیں یار ہم تو مسلک کے سب سے بڑے چاہنے والے ہیں، مسلک کا کام کرنے والے ہیں۔ مسلک کا کام سب سے زیادہ کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو بغیر نذرانے کے کام کیا کرتا ہے۔ ہاں خوشی سے کوئی دے دے تو وہ اس کی بھلائی ہے۔ جیسے کہ آپ نے مفتی سلمان اظہری کے بارے میں سنا ہوگا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ آپ کو بلانے میں لگتا ہے، تو آپ نے کہا تھا نہیں، ایسا جو آپ تک بات یہ پہنچی یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو خود ایسی جگہوں کے اوپر گیا ہوں جہاں اپنا کرایہ خود لگا کر کے گیا، ایک بھی پیسہ نہیں لیا اور خود اپنے کرائے سے گیا، اپنے کرائے سے آ گیا۔ تو یہ دین کے سچے پاسبان ہیں۔ اور آج دیکھیے جو مقرر حضرات آ رہے ہیں، فون پہ بات کیجئے، پہلے تو تاریخ نہیں ملے گی، تاریخ خالی ہوگی لیکن پھر بھی نہیں ملے گی، اور پھر بتائیں گے کہ ہمیں 30,000 روپے، 25,000 روپے، 20,000 روپے اس طریقے سے چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے مقرروں کو آپ بلائیں گے تو اس کا اثر قوم کے اوپر کہاں سے ہوگا؟ اور جو آپ کے وہاں امامت کر رہا ہے اس کو آپ نے نذرانے کے طور پہ کتنے دیے؟ 6,000 روپے مہینے کے آپ دے رہے ہیں، 7,000 روپے مہینے کے دے رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ دین کا کام کس طریقے سے چلے گا؟ اور لڑائیاں جھگڑا پیسے کی خاطر ہوں گی ضرور۔ اور جو یہ نیپال کا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس میں علماء حضرات کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ آپ سبھی لوگ بائیکاٹ کریں۔ اس کے وہاں شادی میں جو میلاد شریف تھی، اس نے ایک عالم کے اوپر ہاتھ اٹھایا، چاہے اس کا قریبی ہے کیوں نہ عالم ہو، اس کے اوپر اس نے ہاتھ اٹھایا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے عالموں کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ اب وہی عالم وہیں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں اس نے اپنی صفائی دی۔ صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا تو آپ کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اس کے وہاں جانا نہیں چاہیے، اور سب کو منع کرے کہ جو عالم کی عزت نہ کرے، قرآن کی عزت نہ کرے، جو بات نہ سمجھے، اس کے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے۔